السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ جو جناب سیدہ نے خطبہ دیا فدق کا، عجیب خطبہ ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کی حمد الہی کی، اس کے بعد گفتگو کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر، اس کے بعد گفتگو کی توحید پر، گواہی دی وحدانیت کی، اس کے بعد گواہی دی اپنے بابا پدر گرامی کی رسالت کی اور نبوت کی، اور اس کے بعد پھر بی بی نے عجیب اسلامی قوانین کے 28 پہلوؤں پر جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عدل، انصاف، مساوات، شرک، ایمان، ان تمام کی حقیقتوں پر ایک ایک دو جملوں میں گفتگو فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد کیا وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، یہ تم نے مجھ سے سن لیا، ہم نبی کریم کا وہ چھوڑا ہوا ورثہ ہیں جس کو تمہارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں۔ وَمَعَنَا کتاب اللہ الناطق، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کر مسجد میں یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ، قرآن تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں، کہا معنا کتاب اللہ الناطق، یہ جو قرآن ہمراہی کر رہا ہے نا، یہ ہماری ہمراہی کر رہا ہے، تم میں سے کسی کی ہمراہی نہیں کر رہا۔ تم اس کے لفظوں کو دیکھتے ہو، لفظوں کو پڑھتے ہو، لفظوں کو سمجھتے ہو، اس کی اپنی برکت ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن معنا کتاب اللہ الناطق وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اللہ کا رسول جو دو ترکے اور میراث تمہارے درمیان چھوڑ کر گیا ہے، ایک ہم ہیں اور دوسرے کتاب ہے۔ جب کتاب پر گفتگو ہو تو یہ مت سمجھنا کتاب ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہے، کتاب کی حقیقتیں ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس الفاظ ہیں، لہٰذا انسان اگر کسی گزرے ہوئے شخص کو پہچاننا چاہے، کوئی شخص مر گیا، چلا گیا دنیا سے، کوئی پولیٹیشن، سیاستدان، کوئی فلاحی رفاہی کام کرنے والا، کوئی پروفیسر، کوئی بھی شخص چلا گیا دنیا سے، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے نزدیک ترین لوگوں سے پوچھیں گے، انٹرویو لیا جاتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب ہے کہ وہ کام جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے، جب اہل بیت کی یا رسول خدا کی باری آتی ہے تو ہر غیر کے پاس جایا جاتا ہے سوائے گھر والوں کے۔ بھائی یہ صاحب تھے، یہ مسلم لیگ میں 1926 سے ساتھ تھے، نہیں میں مسلم لیگ میں 1960 سے تھا، نہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ پاکستان بننے کے بعد آئے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا سارا سلسلہ ہے نا، تو وہاں دیکھیے جا کر نزدیک ترین یہ تھے۔ یہ صاحب 1920 سے تھے، اچھا آپ کے پاس یہ انٹرویو لیا، یہ صاحب 1910 سے ہیں تو 1920 والے کو بھی دیا، 1910 والے کو۔ تو حضور کہ جو انوار رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ سے تھے، آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھیے نا، آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی انسان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو نزدیک ترین لوگ کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہو، کسی نے چلتے پھرتے دیکھا ہو، اچھا کوئی بہت بڑے مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی ڈرائیور تھا، آپ نے اس سے انٹرویو لیا، لیکن جو ان کی تحریک کے ساتھی تھے ان کی باتوں کی قدر و قیمت الگ ہوگی، ڈرائیور کی ویلیو الگ ہے، کہ مطلب وہ ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن سیاسی ارادوں سے واقف نہیں تھا، گاڑی میں بٹھاتا تھا چھوڑ جاتا تھا، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ڈرائیور تھا، خانسامہ تھا، اس کی ویلیو الگ ہے۔ تو یہاں پر جناب سیدہ فرما رہی نحنو بقیۃ استخلفہا علیکم، تم رسول کے بعد جانے کے بعد اس دنیا سے رسول کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، رسول سے متصل ہونا چاہتے ہو، ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں تمہارے درمیان اپنی نشانی کے لیے، اور خبردار قرآن تک مت جانا۔ یہ میرا جملہ ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا معنا کتاب اللہ الناطق، قرآن جو خدا کی کتاب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بھی تو ہے، کیونکہ مسجد میں جو مجمع تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معیت قرآن جو فاطمہ کے ساتھ ہے اور ہے، جو معیت قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہے۔